خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے کلام کے جس حصہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے وہ متی کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی پہلی 9 آیات پر مبنی ہے۔ ان آیات میں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے جلال کی جھلک ہمیں ملتی ہے، اور یہ جھلک اس کی آنے والی بادشاہی کا ایک ٹیزر ہے، ایک پریویو ہے، اور وہ بادشاہی اب تک قائم ہے۔ اور خداوند نے اپنے جلال کا اظہار کیا، اسے ظاہر کیا تاکہ شاگرد اور ہر دور کے ایماندار جانے کہ وہ اس جلال کو چھوڑ کر انسان بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ ان کے لیے قربان ہو اور پھر موت پر فتح یاب ہو کر دوبارہ اس جلال میں شامل ہو، اور نہ صرف خود شامل ہو، جتنے اس پر ایمان لائیں ان سب کو اس جلال میں شامل کرے۔ تو اس واقعے کو تینوں متفقہ اناجیل میں قلم بند کیا گیا ہے، اور تینوں اناجیل کے مصنفین جو ہیں وہ اسے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ اس واقعے کی وسعت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک مصنف اسے اپنے انداز بیان یا انداز تحریر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ متی کی انجیل میں جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو وہاں متی رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر الگ گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت تبدیل ہو گئی۔ لیکن جب ہم لوکا کی انجیل میں اس حصہ کو پڑھتے ہیں تو لوکا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دعا کر رہا تھا اور اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ لوکا اسے بطور انسان پیش کرتا ہے، وہ انسان جو دعا کے وسیلہ سے خدا باپ پر انحصار کرتا ہے۔ اور ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو اس کی زندگی دعائیا زندگی تھی۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں خدا باپ سے دعا کرتا تھا، اور وہ شخص دعا کرتا تھا جو کامل انسان اور سارا اختیار رکھتا تھا۔ وہ خدا باپ سے دعا کرتا ہے اور ہمیں عملی طور پر سکھاتا ہے کہ دعا کے وسیلہ سے ہم خدا پر انحصار کرتے ہیں، طاقت حاصل کرنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے، حکمت حاصل کرنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اس لیے جو دعا کرتے ہیں وہ اپنی طاقت یا حیثیت پر انحصار نہیں کرتے بلکہ خدا کی پاک ذات پر انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں خدا سے دعا کرتے ہیں، اور خداوند کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح اس نے اپنی زندگی میں خدا باپ سے ہمیشہ دعا کی، اس پر اعتماد، بھروسہ اور توکل کیا، بطور ایماندار ہمیں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں خدا سے دعا کرنی چاہیے، اس پر توکل، بھروسہ اور اعتقاد رکھنا چاہیے۔ لوکا بیان کرتا ہے کہ جب وہ دعا کر رہا تھا اور اس کا چہرہ تبدیل ہوا تو جو شاگرد اس کے ساتھ تھے وہ سو رہے تھے۔ اس پر ایک عالم نے اپنی کلیسیا میں یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے وقت یا ظاہر ہونے کے وقت سو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا
جاگو اور دعا کرو. یہ بہت دفعہ ہم سوتے ہوئے سونے سے پہلے دعا نہیں کرتے ہیں، یا صبح اٹھ کر اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ دعا سے نہیں کرتے ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہم اسے باقاعدگی سے خدا باپ سے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور یہاں بھی وہ پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ گیا اور وہاں دعا کرتا اور اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ اپنے جلالی چہرے کو ظاہر کرتا ہے. وہ جلال جو وہ بنائے عالم سے پیشتر رکھتا ہے، وہ اس کی ایک جھلک جو ہے وہ دکھاتا ہے. اور جس پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے، اس کے نام کو خدا کے پاک کلام میں درج نہیں کیا گیا کہ وہ کون سا پہاڑ ہے. لیکن اگر ہم دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں تو اس پہاڑ کے بارے میں پطرس کہتا ہے کہ وہ مقدس پہاڑ تھا. لیکن علماء کا خیال ہے کہ وہ شاید ہرمون کا پہاڑ تھا، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ تبور کا پہاڑ تھا. اور یہ دونوں پہاڑ جو ہیں اس واقعے سے منسوب کیے جاتے ہیں. لیکن جب ہم عہد عتیق میں زبور 89 اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ شمال اور جنوب کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور تبور اور ہرمون تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں. یعنی خدا کے کلام میں ان دونوں پہاڑوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے نام سے خوشی مناتے ہیں. اور یہ بڑا واقعہ جہاں خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ یہ تبور کے پہاڑ پر ہے یا ہرمون کے پہاڑ پر ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں ان دونوں پہاڑوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کے نام سے خوشی مناتے ہیں. اور خداوند اس پہاڑ پر اپنے 3 شاگردوں کو لے کر جاتے ہیں، یعقوب، پطرس اور یوحنا. سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ 3 ہی کیوں؟ وہ باقی شاگردوں کو کیوں نہیں لے کر گیا ساتھ جہاں وہ اپنے جلال کو ظاہر کرنے کو تھا؟ تو 3 شاگردوں کو ہی کیوں وہ اپنے ساتھ لے کر گیا؟ تو علماء اس بات پر متفق ہیں کیونکہ یہ تینوں وہ شاگرد تھے جنہیں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں، اس کی وسعت کے بارے میں جاننے کی قابلیت موجود تھی. ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ خداوند کی وسعت کو جان سکیں، سیکھ سکیں. اس لیے ان تینوں کو مختلف مقامات پر بھی خداوند خاص مقامات پر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. اور جنہوں نے خداوند کے اس جلال کا تجربہ کیا انہوں نے اپنی خدمت کے دوران اس کی گواہی بھی دی. جیسے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو وہ اس جلال کا ریفرنس دیتا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے کہ جلالی چہرے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس لیے وہ کہتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اسی طرح پطرس اپنے خط میں اس واقعے کی گواہی دیتا ہے، اور دوسرا پطرس کے پہلے باب کی 16 سے 18 آیات کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو مسیح یسوع کے بارے میں تمہیں تعلیم دی ہے وہ کہانیوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کی عظمت کو دیکھا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا نے اسے عزت اور جلال دیا، اور ہم نے آسمان سے یہ آواز کو سنا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ مقدس پہاڑ پر ہم نے یہ آواز سنی ہے. وہ اس کی گواہی دیتا ہے، اور جو رسول وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنی خدمت کے دوران خداوند یسوع مسیح کے جلال کے اظہار کی گواہی دی. اور یہ شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے، اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے خداوند کی محبت میں
بہت سے دکھ اٹھائے، مصیبتوں کو برداشت کیا، اور پھر خداوند میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یعقوب وہ پہلا شاگرد ہے جسے شہید کیا گیا تھا۔ ہمال 12ویں باب میں اس کا بیان موجود ہے۔ اور یوحنا وہ آخری رسول ہے جو سب رسولوں کے چلے جانے کے بعد ایک دکھ اور تکلیف سہنے والی قید میں اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اس جلال کو دیکھا تھا جس میں خداوند یسوع مسیح نے انہیں بطور ایماندار شامل کیا تھا، اس لیے وہ اس ایمان میں مضبوط رہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اس جلال کے وارث ہیں جو مسیح یسوع کا ہے، کیونکہ وہ اپنے جلال میں ہمیں شامل کرتا ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں موجود تھے تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ موسیٰ اور ایلیا وہاں آئے، اور لوکا یہ بتاتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن متی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بات چیت کر رہے تھے۔ تو جہاں ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا تو موسیٰ اور ایلیا ہی کیوں آئے؟ عہد عتیق میں بہت سے ایمان کے سورما ہیں، ان میں سے کوئی کیوں نہیں آیا؟ موسیٰ اور ایلیا ہی کیوں؟ ابراہیم ہو سکتا تھا، داؤد ہو سکتا تھا، کوئی اور ہو سکتا تھا، موسیٰ اور ایلیا ہی کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں عہد عتیق کو پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ شریعت خدا کی ہے لیکن اسے موسیٰ کی شریعت کہا جاتا ہے یا موسوی شریعت کہا جاتا ہے، اور ایلیا نبیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور عہد عتیق کے دو حصے ہیں، شریعت اور انبیاء کے صحائف، اور دونوں کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عہد عتیق کی ساری باتیں خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہوتی ہیں، اس لیے موسیٰ اور ایلیا دونوں وہاں موجود تھے۔ اور یہ منظر جو ہے یہ خداوند کی آنے والی بادشاہت کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اگر ہم اس سارے بیان کو دیکھیں، اس واقعے کو دیکھیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح اپنے جلال میں ہے، اور وہاں موسیٰ اور ایلیا موجود ہیں۔ موسیٰ چونکہ مر گیا تھا تو وہ خدا کی بادشاہی میں ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اس دنیا میں مر جاتے ہیں، لیکن جب خدا انہیں بادشاہی میں شامل کرے گا تو انہیں مردوں میں سے زندہ کرے گا، تو وہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایلیا کیونکہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو وہ ان لوگوں کی خدا کی بادشاہی میں اس وقت نمائندگی کر رہا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے آنے پر زندہ ہوں گے، اور خداوند انہیں جلالی بدن دے گا، اور وہ ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے، اس بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ شاگرد ایمانداروں کو ظاہر کرتے ہیں، اور لوکا 9 باب اس کی 38ویں آیت کے مطابق اس پہاڑ کے نیچے جو لوگوں کی بڑی تعداد تھی وہ غیر اقوام کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ ساری تصویر کشی خدا کی بادشاہی کی ہے جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح خدا کی راست بازی ہے، اور موسیٰ اور ایلیا کی موجودگی اس کی راست بازی کی گواہی ہے، جیسا کہ رومیو 3 باب اس کی 20 سے 21 آیات میں لکھا ہے کہ شریعت کے ایمان سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے،
مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح خدا کی راست بازی ہے، اور ایلیا اور موسیٰ کی موجودگی اس بات کی گواہی ہے کہ شریعت اور نبی جو ہیں وہ اس کی راست بازی کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا کی راست بازی ہے، اس لیے ان دونوں کی موجودگی وہاں پر تھی۔ وہاں پطرس یہ کہتا ہے کہ ہم 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک خداوند کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ اور اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ، ایلیا اور خداوند یسوع مسیح کو ایک ہی مقام دے رہا تھا، اور یہ خدا کے حضور کسی بھی طرح سے پسندیدہ نہیں تھا۔ اس لیے خدا براہ راست مداخلت کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نورانی بادل نے ان پر آ کر سایہ کیا۔ یہ نورانی بادل سفید بادل ہے جو خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی وہاں موجودگی تھی۔ اس بادل سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کی سنو، ایلیا کی سنو، بلکہ کہا کہ مسیح کی سنو۔ اور ہم کیسے اس کی سن سکتے ہیں؟ اس کے کلام کے وسیلہ سے، جو بائبل مقدس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں، موازنہ کریں شریعت سے، عہد عتیق سے، تو خروج 19واں باب اس کی 16ویں آیت میں جب خدا کی حضوری شریعت دیتے وقت، تو وہاں لکھا ہے کہ وہاں خدا کی حضوری تھی اور وہاں کالی گھٹا چھا گئی۔ جہاں خداوند شریعت دیتا ہے اور وہاں بادل کو کالی گھٹا کہا گیا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح ہے وہاں نورانی بادل ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیونکہ شریعت گناہ کی پہچان کرواتی ہے، وہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے، لیکن جہاں خداوند یسوع مسیح ہے وہاں سفید بادل اس کے فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور ایک ایماندار کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ خدا نے اسے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ موسیٰ ہو، ایلیا ہو یا کوئی اور شخص، سب سے اعلیٰ ذات ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ایماندار کا یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو مکمل طور پر جانے۔ جب وہ جانتا ہے تو پھر وہ خدا کے حکم کے مطابق اس کی سنتا ہے، اور جو سنتا ہے پھر لائق طور پر اس کی عبادت کرتا ہے۔ جیسے شاگرد جو ہیں اس کے پاؤں میں منہ کے بل گر پڑے، سجدہ کیا، عبادت کی، کیونکہ انہوں نے اسے پہچانا، جانا، اور پھر اس کی عبادت کی۔ جب تک ہم اسے صحیح طور پر جانیں گے نہیں، صحیح اور لائق طور پر اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو جاننے والے ہوں گے، اسے سننے والے ہوں گے، اس کی لائق عبادت کرنے والے ہوں گے، پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں چھوئے گا اور ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ جس پر ہمارا انحصار ہے وہ ہر حال میں، ہر مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، بیماری میں ہمیں اٹھانے اور کھڑے کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کو صحیح طور پر جاننے، اس کے کلام کو سننے اور اس کی لائق عبادت کرنے کی توفیق دے، تاکہ خداوند ہر حال میں ہمیں مضبوطی سے کھڑا کرے، اٹھائے اور فتح یابی بخشے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے۔ آمین۔
Thanks for watching. To watch more, subscribe, like, and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.